حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، جب دو شرمگاہیں باہم مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستر ہوتے، پھر ہم دونوں غسل کرتے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو شرمگاہیں باہم مل جائیں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ سے کئی طرف سے مروی ہے کہ جب دو شرمگاہیں باہم مل جائیں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اکثر صحابہ کرام، جن میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور عائشہ رضی اللہ عنہم بھی ہیں، تابعین اور بعد کے فقہا مثلاً سفیان ثوری، شافعی، احمد، اسحاق کا یہی قول ہے کہ دو شرمگاہوں کے باہم ملنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک محض شرمگاہوں کے ملنے سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں مراد دخول ہے جس سے غسل واجب ہوتا ہے، انزال ہو یا نہ ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابتدائے اسلام میں منی نکلنے سے غسل واجب نہ ہونے کی رخصت تھی، پھر یہ منسوخ ہو گئی۔ احمد بن منی نے زہری سے اس سند کے ساتھ اس کی مثل روایت کی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابتدائے اسلام میں منی سے غسل واجب ہوتا تھا، پھر منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح کئی صحابہ کرام نے روایت کیا، جن میں ابی بن کعب اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ اکثر علماء کا اس پر عمل ہے کہ مرد جب عورت سے جمع کرے دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا، اگرچہ انزال نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، احتلام میں منی کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، میں نے جارود سے وکی کا قول سنا کہ ہمیں یہ حدیث صرف شریک سے ملی۔ اس باب میں حضرت عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زبیر، طلحہ، ابو ایوب اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے بھی روایات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی یعنی منی سے پانی یعنی غسل ہے۔ ابو حجاف کا نام داؤد بن عوف ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں، ہم سے ابو حجاف نے بیان کیا اور وہ پسندیدہ شخص ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جسے احتلام یاد نہ ہو اور وہ تری پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کرے۔ اس کے بارے میں پوچھا گیا جسے احتلام تو یاد ہے لیکن اس نے اپنے جسم یا کپڑے پر تری نہیں پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر غسل نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات دیکھنے سے عورت پر بھی غسل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، عورتیں مردوں ہی کی طرح ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر نے عبید اللہ بن عمر سے حدیث عائشہ روایت کی کہ جو تری پائے اور احتلام یاد نہ ہو۔ یحییٰ بن سعید نے جو عبداللہ کو حفظ حدیث کے سلسلے میں ضعیف قرار دیا، متعدد صحابہ کرام اور تابعین کا یہی قول ہے کہ جب آدمی نیند سے بیدار ہو اور تری پائے تو غسل کرے۔ سفیان ثوری اور امام احمد کا بھی یہی خیال ہے۔ بعض تابعی علماء نے فرمایا کہ غسل اس صورت میں واجب ہوتا ہے جب منی کی تری ہو۔ امام شافعی، امام اسحاق کا یہی قول ہے۔ احتلام یاد ہو لیکن تری نہ پائے تو عام علماء کے نزدیک غسل واجب نہیں ہوتا۔ احناف کا بھی یہی مسلک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کا حکم پوچھا تو آپ نے فرمایا مزی سے وضو اور منی سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اس باب میں حضرت مقداد بن اسود اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت علی سے یہ روایت کئی طرق سے مروی ہے
کہ مزی سے وضو اور منی سے غسل ہے۔ متعدد صحابہ کرام اور تابعین کا یہی قول ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ بھی اسی مسلک پر کاربند ہیں۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں مزی کے باعث شدت اور مشقت برداشت کیا کرتا اور اکثر غسل کرتا، چنانچہ ایک دفعہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر کے اس کا حکم پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے صرف وضو کافی ہے۔ میں نے عرض کیا، حضور اگر کپڑے کو مزی لگ جائے تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں مزی لگی ہو ایک چلو پانی اس پر چھڑک دو، کافی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہ صرف محمد بن اسحاق سے معروف ہے۔ جس کپڑے کو مزی لگ جائے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں دھونا ضروری ہے۔ امام شافعی اور امام اسحاق کا یہی قول ہے۔ بعض کے نزدیک صرف پانی چھڑک دینا ہی کافی ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں، میرے خیال میں صرف پانی کے چھینٹے دے دینا ہی کافی ہے۔ حمام بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک شخص مہمان ہوا۔ آپ نے اس کے لیے لحاف کا حکم دیا، جس میں وہ سو گیا۔ رات کو اسے احتلام ہو گیا، چنانچہ اس نے اثر احتلام کے ساتھ واپس بھیجنے میں شرم محسوس کرتے ہوئے اسے پانی میں ڈبو کر بھیج دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اس نے ہمارا کپڑا کیوں خراب کر دیا؟ صرف انگلیوں سے کھرچنا ہی کافی تھا۔ میں نے کئی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے اثر احتلام کو انگلیوں سے رگڑا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی فقہا کا یہی قول ہے، جیسے سفیان ثوری، احمد اور اسحاق یہ کہتے ہیں کپڑے پر منی لگ جائے تو صرف کھرچنا کافی ہے، دھونا ضروری نہیں۔ منصور، ابراہیم اور حمام بن الحارث کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح اعمش کی روایت کی مثل مروی ہے۔ ابو معشر نے بھی یہ حدیث ابراہیم اور اسود کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ اعمش کی روایت اصحا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو دھویا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہ پہلی حدیث کے مخالف نہیں، اگرچہ کھرچنا اور رگڑنا جائز ہے، تاہم مستحب یہ ہے کہ کپڑے پر نشان نہ دکھائی دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، منی ناک کی رینٹ کی طرح ہے، اسے اپنے کپڑے سے مٹا دے، اگرچہ اصغر یعنی گھاس کے ساتھ ہی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات حالت جنب میں آرام فرماتے اور پانی کو نہ چھوتے۔ حناد نے بالواسطہ وکی اور سفیان ابو اسحاق سے اس کے ہم معنی حدیث روایت کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ قول سعید بن مسیب وغیرہ کا ہے۔ کئی رواں نے اسود کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے بعد رات کو آرام فرمانے سے قبل غسل فرماتے۔ اسود سے ابو اسحاق کی روایت کی بنسبت یہ حدیث اصحا ہے۔ ابو اسحاق سے شعبہ اور سفیان ثوری نے بھی یہ روایت ذکر کی ہے، لیکن ان کے نزدیک ابو اسحاق سے روایت میں غلطی واقع ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا ہم میں سے کوئی حالت جنوب میں سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب کہ وضو کر لے۔ اس باب میں حضرت عمار، عائشہ، جابر، ابو سعید اور ام سلمہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس باب میں حضرت عمر کی حدیث احسن و اصحا ہے۔ متعدد صحابہ، تابعین، سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے
کہ جنبی جب سونے کا ارادہ کرے وضو کر لے، یہ سنت ہے، فرض نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اور وہ یعنی ابو ہریرہ جنبی تھے۔ فرماتے ہیں میں علیحدہ ہٹ گیا اور غسل کر کے حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہاں تھا؟ یا فرمایا کہاں گیا تھا؟ میں نے عرض کیا میں جنبی تھا۔ آپ نے فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اس باب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کئی علماء نے جنبی سے مصافحے میں رخصت دی ہے اور جنبی و حائضہ کے پسینے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ام سلیم بنت ملحان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالی حق بات سے حیا نہیں فرماتا، تو کیا عورت پر بھی غسل ہے جب وہ خواب میں وہ چیز دیکھے جسے مرد دیکھتے ہیں یعنی احتلام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب عورت پانی یعنی منی دیکھے غسل کرے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کہا اے ام سلیم تو نے عورتوں کو رسوا کر دیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عام فقہا کا یہی مسلک ہے کہ عورت کو خواب میں احتلام ہو تو اس پر غسل واجب ہے۔ سفیان ثوری اور امام شافعی بھی اس کے قائل ہیں۔ اس باب میں حضرت ام سلیم، قولہ، عائشہ اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے بارہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرما کر میرے پاس تشریف لاتے اور حرارت حاصل کرتے۔ میں انہیں اپنے ساتھ چپٹا لیتی حالانکہ میں نے غسل نہیں کیا ہوتا تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کی سند میں کوئی خرابی نہیں اور متعدد صحابہ کرام تابعین کا یہی قول ہے کہ جب مرد غسل کر لے تو عورت کے غسل کرنے سے پہلے اس سے گرمی حاصل کرنے اور اس کے ساتھ سونے میں کوئی حرج نہیں۔ سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا یہی مذہب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کے لیے پاکیزگی ہے، اگرچہ 20 سال تک پانی نہ پائے، جب پانی مل جائے تو جسم پر اسے استعمال کرے کیونکہ یہ بہتر ہے۔ محمود نے اپنی روایت میں کہا پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمرو اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اسی طرح کئی رواہ نے بالواسطہ خالد حذا، ابو قلابہ اور عمر بن بجدان حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ ایوب نے ابو قلابہ اور بنی عامر کے ایک شخص کے واسطے سے حضرت ابو ذر سے اس حدیث کو روایت کیا، اس شخص کا نام نہیں لیا۔ یہ حدیث حسن ہے اور عام فقہا کا یہی قول ہے کہ جنبی اور حائضہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ جنبی کے لیے تیمم جائز نہیں سمجھتے اگرچہ پانی نہ ملتا ہو۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے اس قول سے رجوع کر لیا اور فرمایا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لے۔ سفیان ثوری، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا یہی مذہب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فاطمہ بنت ابو جیش نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مستحاضہ عورت ہوں اس لیے پاک نہیں رہتی، کیا نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں۔ جب حیض آئے نماز چھوڑ دو، جب ختم ہو جائے خون دھو لو اور نماز ادا کرو۔ ابو معاویہ اپنی روایت میں کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے لیے وضو کرو
یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے۔ اس باب میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث حسن صحیح ہے۔ متعدد صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے۔ سفیان ثوری، امام مالک، ابن مبارک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب مستحاضہ کے ایام حیض ختم ہو جائیں وہ غسل کرے اور ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ عدی بن ثابت بالواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایام حیض میں نماز ترک کر دے، پھر غسل کرے اور ہر نماز کے لیے وضو کرے، روزے رکھے اور نماز پڑھے۔ علی بن حجر نے بالواسطہ شریک اسی کے ہم معنی روایت بیان کی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث میں شریک بالواسطہ یغزان منفرد ہے، اور میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا کہ یہ حدیث عدی بن ثابت نے بالواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کی، ان کے دادا کا نام کیا تھا؟ امام بخاری کو ان کا نام معلوم نہ تھا۔ میں نے ان سے یحییٰ بن معین کا قول ذکر کیا کہ ان کا نام دینار تھا، مگر امام بخاری نے اس کو بھی قابل اعتماد نہ سمجھا۔ امام احمد اور اسحاق فرماتے ہیں مستحاضہ عورت کے لیے ہر نماز کے وقت غسل کرنے میں زیادہ احتیاط ہے، اور ہر نماز کے لیے وضو جائز ہے۔ اگر ایک ہی غسل سے 2 نمازیں پڑھے تو بھی جائز ہے۔ حمنہ بنت جہش کہتی ہیں مجھے بہت زیادہ حیض آتا تھا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میری ہمشیرہ زینب بنت جہش کے گھر میں تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت زیادہ حیض آتا ہے جس نے نماز اور روزے سے روک رکھا ہے، لہٰذا آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں کرسف یعنی گدی رکھنے کا طریقہ بتایا ہے، یہ خون کو روکتی ہے۔ عرض کیا وہ اس سے زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا لگام کی طرح کپڑا باندھ لے۔ عرض کیا اس سے بھی زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا لگام کے نیچے ایک کپڑا رکھ لے۔ انہوں نے عرض کیا وہ اس سے بھی زیادہ ہے، میں تو خون میں بہہ جاتی ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، ان میں جو کر لو گی جائز ہے، اگر دونوں کو کر سکو تو تم بہتر جانتی ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ایک ٹھوکر ہے، پس علم الہی میں اپنے آپ کو 6 یا 7 دن حیضہ سمجھو، پھر غسل کر لو۔ اگر سمجھو کہ حیض سے پاک ہو گئی ہو تو 30 یا 24 راتیں نماز پڑھو اور روزہ رکھو، یہ تمہیں کافی ہے۔ اور ان عورتوں کی طرح کرو جن کو وقت پر حیض آتا ہے اور وقت مقررہ پر پاک ہو جاتی ہیں۔ اگر تم ظہر کو مؤخر اور عصر کو جلدی سے پڑھ سکو تو غسل کر کے دونوں نمازیں پاک ہو کر پڑھو، مغرب کی نماز دیر سے اور عشاء کی نماز جلدی پڑھو، غسل کر کے دونوں نمازیں جمع کرو، صبح کی نماز الگ غسل کر کے ادا کرو، اسی طرح نماز پڑھتی رہو اور روزہ رکھو اگر کر سکو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طریقہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبید اللہ بن عمر رقی ابن جریح اور شریک نے عبداللہ بن محمد عقیل، ابراہیم بن محمد طلحہ اور ان کے چچا عمران کے واسطے سے عمران کی ماں حمنہ سے روایت کیا ہے۔ البتہ جریح نے عمر بن طلحہ کہا جبکہ صحیح نام عمران بن طلحہ ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ امام احمد بن حنبل نے بھی اسی طرح اس کو حسن صحیح قرار دیا۔ امام احمد اور امام اسحاق فرماتے ہیں جب مستحاضہ عورت اپنے حیض کو خون کے آنے جانے سے پہچانتی ہو، آتے وقت سیاہ رنگ کا ہوگا اور جاتے وقت زرد ہو تو اس حالت میں فاطمہ بنت ابی جیش کی حدیث پر عمل ہوگا، اور اگر مستحاضہ کے لیے ایام حیض متعین ہوں تو وہ ایام حیض میں
نمازیں ترک کر دے پھر غسل کرے اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کر کے نماز پڑھے، اور اگر خون مسلسل آئے اور ایام حیض مقرر نہ ہوں اور خون کے آنے جانے سے بھی حیض کا تعین نہ ہو سکے، اس وقت حمنہ بنت جہش کی حدیث پر عمل ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب مستحاضہ نے پہلی مرتبہ خون دیکھا اور وہ بند نہ ہوا بلکہ مسلسل جاری رہا تو وہ 15 دن کی نمازیں چھوڑ دے۔ اگر 15 دن یا کم میں بند ہو جائے تو یہ حیض، اگر اس سے آگے بڑھ جائے تو 14 دن کی نماز قضا کرے اور آئندہ حیض کی کم از کم مدت یعنی 1 دن نماز چھوڑے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حیض کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ مدت میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا یہی مسلک ہے۔ ابن مبارک بھی اسی کے قائل ہیں، البتہ ان سے اس کے خلاف بھی روایت ہے۔ بعض علماء جن میں عطا بن ابی رباح بھی ہیں کہتے ہیں حیض کی کم از کم مدت 1 دن رات ہے اور زیادہ سے زیادہ 15 دن رات ہیں۔ امام اوزاعی، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق اور ابو عبیدہ کا یہی مذہب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جہش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھتے ہوئے عرض کیا، میں مستحاضہ ہوں، پاک نہیں رہتی، کیا نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہے، غسل کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ آپ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھیں۔ قتیبہ لیث کے واسطے سے کہتے ہیں ابن شہاب نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ کو ہر نماز کے لیے وضو کا حکم فرمایا، بلکہ وہ از خود ایسا کرتی تھیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث بالواسطہ زہری عمرو عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ام حبیبہ بنت جہش نے فتویٰ پوچھا۔ بعض علماء کہتے ہیں مستحاضہ ہر نماز کے لیے غسل کرے۔ اوزاعی نے زہری، عروہ اور عمرو کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ حضرت معاذہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کیا ہم ایام حیض کی نمازیں قضا کیا کریں؟ ام المومنین نے پوچھا، کیا تو خارجی ہے؟ ہم میں سے کسی کو حیض آتا تو اسے ایام حیض کی نمازیں قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کئی طریقوں سے مروی ہے کہ حائضہ نماز قضا نہ کرے۔ عام فقہا کا یہی مذہب ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ حائضہ پر روزوں کی قضا ہے، نمازوں کی نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ اور جنبی قرآن پاک سے کچھ نہ پڑھیں۔ اس باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم ابن عمر کی حدیث کو اسماعیل بن عیاش، موسیٰ بن عقبہ اور نافع کے واسطے سے پہچانتے ہیں، جس میں حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنبی اور حائضہ قرآن نہ پڑھیں۔ اکثر صحابہ، تابعین اور بعد کے فقہا سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے کہ حائضہ اور جنبی قرآن سے کچھ نہ پڑھیں، البتہ آیت کا ایک ٹکڑا یا حرف جو قرآن نہیں کہلاتا پڑھ سکتے ہیں۔ تسبیح تحلیل کے پڑھنے میں حائضہ اور جنبی کے لیے رخصت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ اسماعیل بن عیاش اہل حجاز اور اہل عراق سے منکر حدیثیں روایت کرتا ہے، گویا کہ ان یعنی اہل حجاز و عراق سے اسماعیل بن عیاش کی ان روایات کو جن میں وہ منفرد ہیں امام بخاری ضعیف قرار دیتے ہیں۔ امام بخاری مزید کہتے ہیں البتہ اہل شام سے اسماعیل بن عیاش کی روایات معتبر ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اسماعیل بن عیاش
بقیہ سے بہتر ہیں۔ بقیہ یعنی سقا راویوں سے منکر حدیثیں روایت کرتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کا یہ قول مجھ سے احمد بن حسن نے بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے جب میں حائضہ ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چادر باندھنے کا فرماتے اور پھر مجھ سے بوس و کنار فرماتے۔ اس باب میں ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا بھی یہی مسلک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے، بشرطے کہ اپنے نفس پر کنٹرول ہو۔ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حائضہ عورت کے ساتھ کھانا کھانے کا مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ کھا سکتے ہو۔ اس باب میں حضرت عائشہ اور انس رضی اللہ عنہما سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں عبداللہ بن سعد کی حدیث حسن غریب ہے۔ عام علماء کا یہی قول ہے کہ وہ حائضہ کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، البتہ اس کے وضو سے بچے ہوئے پانی میں اختلاف ہے۔ بعض نے رخصت دی اور بعض نے اسے مکروہ کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد سے چٹائی پکڑانے کا فرمایا۔ میں نے عرض کیا میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض ہاتھوں میں تو نہیں۔ اس باب میں حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ عام علماء کا یہی قول ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حائضہ مسجد سے کوئی چیز پکڑ سکتی ہے جبکہ خود مسجد سے باہر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حائضہ سے ہم بستری کی یا عورت سے بدفعلی کی یا کاہن کے پاس گیا اس نے شریعت محمدیہ سے انکار کیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم اس حدیث کو صرف حکیم اسرم بالواسطہ ابو تمیمہ جوہیمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ اہل علم کے نزدیک اس حدیث کا مطلب تنبیہ کرنا ہے کیونکہ دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک مروی ہے کہ جو آدمی حائضہ سے ہم بستر ہو وہ 1 دینار صدقہ دے۔ اگر یہ کفر ہوتا تو کفارے کا حکم نہ دیا جاتا۔ امام بخاری نے اسے سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابو تمیمہ جوہیمی کا نام طریف بن مجالد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی حائضہ عورت سے ہم بستر ہو وہ 1 دینار صدقہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حیض کا خون سرخ ہو تو جمع کرنے پر 1 دینار اور اگر زرد ہو تو نصف دینار کفارہ ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حائضہ عورتوں سے جمع کرنے کے کفارے کی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح مروی ہے۔ بعض علماء کا یہی نظریہ ہے، امام احمد اور امام اسحاق بھی یہی کہتے ہیں۔ ابن مبارک فرماتے ہیں وہ شخص بخشش طلب کرے اور اس پر کفارہ نہیں۔ بعض تابعین جن میں سعید بن جبیر اور ابراہیم بھی ہیں سے بھی ابن مبارک کے قول کی مثل مروی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض لگے کپڑے کے بارے میں حکم پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھرچو پھر انگلیوں سے رگڑ کر پانی بہا دو اور اس میں نماز پڑھو۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہما سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں خون دھونے کے سلسلے میں حضرت اسماء کی حدیث حسن صحیح ہے۔
خون حیض والے کپڑے کو دھونے سے پہلے اس میں نماز پڑھنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض تابعین کا قول ہے کہ اگر 1 درہم کے برابر خون ہے اور دھونے سے پہلے اس میں نماز پڑھ لی تو اعادہ ہوگا۔ بعض کہتے ہیں جب درہم سے زیادہ ہو لوٹائی جائے۔ سفیان ثوری اور ابن مبارک کا یہی قول ہے۔ بعض تابعین اور دیگر علماء فرماتے ہیں اعادہ واجب نہیں، اگرچہ 1 درہم سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ امام شافعی نے اس مسئلے میں شدت اختیار کرتے ہوئے فرمایا 1 درہم سے کم ہو تو بھی دھونا واجب ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں نفاس والی عورتیں جن کے ہاں بچہ پیدا ہو 40 دن انتظار کرتی تھیں، اور ہم اپنے چہروں پر چھائیوں کے لیے درس یعنی ایک خوشبودار گھاس استعمال کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم اس حدیث کو صرف ابو سہل بالواسطہ مسازدیہ پہچانتے ہیں۔ ابو سہل کا نام کثیر بن زیاد ہے۔ محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں علی بن عبدالعلا اور ابو سہل دونوں ثقہ ہیں۔ امام بخاری اس حدیث کو صرف ابو سہل کی روایت سے ہی پہچانتے ہیں۔ صحابہ کرام، تابعین اور بعد کے فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نفاس والی عورتیں 40 دن تک نماز چھوڑیں، ہاں اس سے پہلے طہارت حاصل ہو جائے تو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر 40 دن کے بعد بھی خون نظر آئے تو اکثر علماء کے نزدیک نماز نہ چھوڑیں۔ اکثر فقہا کا یہی قول ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس صورت میں 40 دن اور عطا بن ابی رباح سے 60 دن کا قول منقول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل سے تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے۔ اس باب میں ابو رافع سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت انس کی روایت صحیح ہے۔ متعدد علماء جن میں حضرت حسن بصری بھی ہیں کا یہی مذہب ہے کہ وضو کیے بغیر دوبارہ جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ محمد بن یوسف نے اسے سفیان سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ ابو عروہ نے بالواسطہ ابو خطاب حضرت انس سے روایت کیا۔ ابو عروہ سے مراد معمر بن راشد اور ابو الخطاب سے مراد قتادہ بن دیامہ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی اپنی بیوی سے 1 مرتبہ جمع کے بعد دوبارہ جمع کا ارادہ کرے اسے وضو کر لینا چاہیے۔ اس باب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو سعید خدری کی حدیث حسن صحیح ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہی قول ہے اور متعدد علماء اسی کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 مرتبہ جمع کے بعد دوبارہ ارادہ ہو تو وضو کر لینا چاہیے۔ ابو المتوکل کا نام علی بن داؤد اور ابو سعید خدری کا نام سعد بن مالک بن سنان ہے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں نماز کھڑی ہوئی تو عبداللہ بن ارقم نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر اس کو آگے کر دیا، جبکہ حضرت عبداللہ بن ارقم قوم کے امام تھے۔ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا جب نماز کھڑی ہونے لگے اور تم میں سے کسی کو قضائے حاجت درپیش ہو تو پہلے فارغ ہو لے۔ اس باب میں حضرت عائشہ، ابو ہریرہ، صوبان اور ابو امامہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں عبداللہ بن ارقم کی حدیث حسن صحیح ہے۔ مالک بن انس، یحییٰ بن سعید قطان اور کئی دوسرے حفاظ نے بالواسطہ ہشام بن عروہ اور زید بن ارقم سے اسی طرح روایت کی ہے۔ وہیب وغیرہ نے ہشام بن عروہ اور ایک دوسرے شخص کے حوالے سے زید بن ارقم سے روایت کیا ہے۔ کئی صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے۔ امام احمد، امام اسحاق فرماتے ہیں اگر پاخانہ اور پیشاب کی حاجت ہو تو نماز کے لیے نہ کھڑا ہو
اور اگر دوران نماز ان میں سے کچھ محسوس ہو تو نماز توڑے جب تک کہ نماز میں خلل نہ واقع ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں جب تک نماز میں خلل واقع نہ ہو، پیشاب و پاخانے کی حاجت کے باوجود نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ام ولد کہتی ہیں، میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، میرے دامن لامبے ہیں اور میں ناپاک جگہ پر چلتی ہوں، لہٰذا اس کا حکم بتائیں۔ ام المومنین نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعد والی جگہ اس کو پاک کر دیتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے یہ حدیث بالواسطہ مالک بن انس، محمد بن عمارہ، محمد بن ابراہیم، حدین عبد الرحمن بن عوف کی ام ولد سے روایت کی، اور یہ وہم ہے کیونکہ ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی ام ولد نے ام سلمہ سے روایت کی ہے، اور یہ صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور گندے راستوں میں سے گزرنے پر وضو نہیں کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، کئی علماء کا یہی قول ہے۔ فرماتے ہیں جب کوئی شخص گندے راستے سے گزرے تو قدموں کا دھونا واجب نہیں، ہاں اگر گندگی تر ہو تو نجاست کی جگہ دھو ڈالے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چہرے اور ہتھیلیوں کے تیمم کا حکم فرمایا۔ اس باب میں حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، حضرت عمار کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عمار سے متعدد طرق کے ساتھ مروی ہے۔ متعدد صحابہ کرام جن میں حضرت علی، عمار، ابن عباس بھی ہیں، کئی تابعین جن میں شعبی، عطا اور مکحول بھی ہیں، کہتے ہیں تیمم چہرے اور ہاتھوں کے لیے صرف ایک بار ہاتھوں کو زمین پر مارنا ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق بھی یہی کہتے ہیں۔ بعض علماء جن میں جابر، ابن عمر، ابراہیم اور حسن ہیں، کہتے ہیں تیمم 2 ضربے ہیں، ایک چہرے کے لیے اور ایک کہنیوں سمیت ہاتھوں کے لیے۔ سفیان ثوری، مالک ابن مبارک، امام شافعی اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔ حضرت عمار کے الفاظ ایک ضرب چہرے اور ہاتھوں کے لیے متعدد طرق سے مروی ہیں، اور حضرت عمار سے یہ بھی روایت ہے، آپ نے فرمایا، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مونڈھوں اور بغلوں تک تیمم کیا۔ بعض علماء نے حضرت عمار کی چہرے اور ہاتھوں کے لیے ایک ضرب والی حدیث کو کاندھوں اور بغلوں تک والی حدیث کے سبب ضعیف قرار دیا۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں، حضرت عمار کی پہلی حدیث صحیح ہے، اور دوسری حدیث جس میں بغلوں اور مونڈھوں کا ذکر ہے وہ اس پہلی حدیث کے مخالف نہیں، کیونکہ حضرت عمار نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بلکہ انہوں نے اپنا عمل بتایا۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے چہرے اور ہاتھوں کا حکم دیا۔ اس کی دلیل حضرت عمار کا وہ فتویٰ ہے جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تیمم کے بارے میں دیا۔ آپ نے فرمایا چہرہ اور ہاتھ، اس میں اس بات پر دلیل موجود ہے کہ آپ نے وہاں تک بتایا جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تیمم کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، اور تیمم کے بارے میں فرمایا چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو، اور فرمایا چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹو۔ ہاتھوں کے کاٹنے میں کلائیوں تک کاٹنا سنت ہے، لہٰذا تیمم میں اسی طرح حکم ہے کہ ہتھیلیوں کا مسح کیا جائے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حالت جنوب کے سوا ہر حالت میں قرآن پاک پڑھاتے۔
امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ متعدد صحابہ کرام اور تابعین یہی کہتے ہیں کہ آدمی بے وضو بھی زبانی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن پاک میں دیکھ کر وضو کے بغیر نہیں پڑھ سکتا۔ سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا یہی قول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک اعرابی مسجد نبوی میں داخل ہوا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ اعرابی نے نماز پڑھی اور پھر فراغت کے بعد اس طرح دعا مانگی، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی دوسرے پر رحم نہ کر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تو نے اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو تنگ خیال کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام اس کی طرف دوڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر ایک ڈول پانی ڈالو۔ پھر فرمایا، تمہیں آسانی کے لیے بھیجا گیا، تنگی اور سختی کے لیے نہیں۔ حضرت سعید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں سفیان نے بالواسطہ یحییٰ بن سعید انس بن مالک سے اسی کے ہم معنی حدیث روایت کی ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود، ابن عباس، واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء کا اس پر عمل ہے، امام احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے، اور یونس نے اس حدیث کو بالواسطہ زہری، عبید اللہ بن عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین نے 2 مرتبہ بیت اللہ شریف کے پاس میری امت کی پہلی مرتبہ ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب سایہ جوتے کے تسمے کے برابر ہو گیا، عصر اس وقت پڑھی جب ہر شے کا سایہ اس کے مثل ہو گیا، پھر مغرب کی نماز اس وقت پڑھی جب سورج غروب ہوا اور روزہ دار نے روزہ افطار کیا، پھر عشاء کی نماز شفق کے غائب ہونے پر پڑھی، صبح کی نماز طلوع فجر کے وقت ادا کی جس وقت روزہ دار پر کھانا حرام ہو جاتا ہے، دوسری مرتبہ ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جاتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس میں پہلی مرتبہ عصر کی نماز ادا کی تھی، پھر ہر شے کا سایہ 2 مثل ہونے پر نماز عصر پڑھی، مغرب پہلے وقت پر ادا کی، عشاء کی نماز رات کا 1/3 گزرنے پر پڑھی، پھر صبح کی نماز اس وقت پڑھی جب زمین روشن ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے انبیاء کا وقت نماز یہی ہے، اور ان 2 وقتوں کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، بریدہ، ابو موسیٰ، ابو مسعود، ابو سعید، جابر، عمر بن حزم، برا اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے میری امامت کی۔ پھر حضرت ابن عباس کی روایت کی طرح تفصیل بیان کی، البتہ اس میں یہ نہیں کہ کل جس وقت نماز عصر ادا کی تھی۔ اوقات کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث عطا بن ابی رباح، عمر بن دینار، ابو زبیر نے بھی وہب بن کیسان کی مثل روایت کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کی حدیث حسن ہے۔ امام بخاری کے نزدیک حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث اوقات کے بارے میں اصحا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا ایک وقت آغاز ہے اور ایک وقت انتہا۔ ظہر کا ابتدائی وقت سورج کا زوال ہے اور آخری وقت جب وقت عصر داخل ہو جائے۔ عصر کا ابتدائی وقت جب یہ وقت یعنی عصر کا داخل ہو جائے، اور آخری وقت جب سورج کا رنگ پیلا پڑ جائے۔ مغرب کا پہلا وقت غروب آفتاب ہے اور آخری وقت
شفق کا غائب ہونا۔ عشاء کا وقت شفق کے غائب ہوتے ہی شروع ہوتا ہے اور نصف رات کو آخری وقت ہے۔ صبح کا پہلا وقت طلوع فجر ہے اور انتہائی وقت طلوع آفتاب ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے سنا، فرماتے ہیں اوقات نماز کے بارے میں مجاہد سے اعمش کی روایت اور اعمش سے محمد بن فضیل کی روایت سے اصح ہے۔ اس روایت میں محمد بن فضیل سے غلطی واقع ہوئی۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہا جاتا تھا کہ نماز کا ابتدائی اور آخری وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد محمد بن فضیل کی اعمش سے منقول روایت کے ہم معنی ذکر کیا ہے۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اوقات نماز کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا ہمارے پاس ٹھہرو، اللہ نے چاہا تو معلوم ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا۔ انہوں نے طلوع فجر کے وقت صبح کی اقامت کہی، پھر حکم دیا تو زوال شمس کے وقت ظہر کی اقامت کہی اور نماز ظہر ادا کی، پھر عصر کے لیے اس وقت اقامت کہی اور نماز پڑھی جب سورج ابھی سفید اور بلند تھا۔ مغرب کے لیے غروب آفتاب کے وقت حکم دیا، عشاء کے لیے شفق کے غائب ہونے کا وقت بتایا، پھر دوسری صبح کا حکم فرمایا اور صبح کو روشن کر کے پڑھا۔ ظہر کے لیے حکم فرمایا اور اسے خوب ٹھنڈا کیا، پھر عصر کی اقامت کا حکم دیا اور ابھی سورج اپنے آخری کناروں پہ تھا کہ آپ نے نماز عصر ادا فرمائی۔ مغرب کے لیے شفق کے غائب ہونے سے کچھ پہلے حکم فرمایا، پھر عشاء کا حکم دیا اور تہائی رات کے گزرنے پر یہ نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے اوقات پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کیا حضور میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو دنوں کی نمازوں کے درمیان کا وقت نماز کا وقت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ شعبہ نے بھی اسے علقمہ بن مرشد کے واسطے سے روایت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے اور عورتیں واپس لوٹ جاتی۔ انصاری راوی کہتے ہیں عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوتی اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی۔ اس باب میں حضرت ابن عمر، انس اور قیلہ بنت مخرمہ سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ متعدد صحابہ کرام جن میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی ہیں اور تابعین نے یہی قول اختیار کیا ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا یہی مسلک ہے کہ وہ صبح کی نماز اندھیرے میں پسند کرتے ہیں۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کو سفید کرو کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اس باب میں حضرت ابو برزہ، جابر اور بلال رضی اللہ عنہم سے بھی روایات ہیں۔ شعبہ اور سفیان ثوری نے یہ حدیث محمد بن اسحاق سے اور محمد بن عجلان نے عاصم بن عمر بن قتادہ سے روایت کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں رافع بن خدیج کی حدیث حسن صحیح ہے۔ متعدد صحابہ کرام اور تابعین نے صبح کو سفید کر کے پڑھنے کو اختیار کیا۔ سفیان ثوری اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ امام شافعی، احمد اور اسحاق فرماتے ہیں کہ اسفار کے معنی زیادہ روشنی کے نہیں بلکہ یہ کہ صبح کے طلوع ہونے میں شک باقی نہ رہے۔ ان حضرات کے نزدیک اس کا مطلب نماز میں تاخیر نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق و عمر رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر ظہر کی نماز زیادہ جلدی پڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اس باب میں حضرت جابر بن عبداللہ، قباب، ابو برزہ ابن مسعود، زید بن ثابت، انس اور جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث حسن ہے اور صحابہ کرام اور بعد والوں کے نزدیک یہ مختار ہے۔ علی بن مدینی نے
یحییٰ بن سعید کا قول نقل کیا کہ شعبہ نے حکیم بن جبیر کے روایت میں ان کی اس حدیث کے باعث کلام کیا جو انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں سے سوال کرے حالانکہ اس کے پاس بقدر ضرورت موجود ہے۔ یحییٰ کہتے ہیں سفیان اور زائدہ نے ان سے روایت کی ہے اور یحییٰ بن معین نے ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ امام بخاری فرماتے ہیں بالواسطہ حکیم بن جبیر اور سعید بن جبیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے تعجیل ظہر کے بارے میں حدیث مروی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے زوال کے وقت ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی زیادہ ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈا کیا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی حرارت سے ہے۔ اس باب میں حضرت ابو سعید، ابو ذر ابن عمر، مغیرہ، قاسم بن صفوان اپنے والد سے، ابو موسیٰ ابن عباس اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے لیکن وہ صحیح نہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے گرمیوں میں تاخیر ظہر کو پسند کیا ہے۔ ابن مبارک، احمد اور اسحاق نیز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظہر کی نماز کو وہاں ٹھنڈا کیا جائے جہاں مسجد میں لوگ دور دور سے آتے ہوں، لیکن اکیلا نمازی اور محلے کی مسجد میں گرمیوں میں ٹھنڈا نہ کرنا زیادہ محبوب ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں جن لوگوں نے گرمیوں میں تاخیر ظہر کا قول کیا ہے ان کا قول اتباع سنت کے زیادہ لائق ہے، اور امام شافعی کی یہ بات کہ رخصت دور سے آنے والوں کے لیے ہے اور اس لیے کہ لوگوں کو دقت نہ ہو، حضرت ابو ذر کی حدیث اس کے خلاف ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال نے نماز ظہر کی اذان کہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال ٹھنڈا کرو، پھر ٹھنڈا کرو۔ اگر امام شافعی کی دلیل صحیح ہو تو اس وقت ٹھنڈا کرنے کا کیا مطلب، کیونکہ سفر میں وہ مجتمع تھے، دور سے آنے کی احتیاج نہیں تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، حضرت بلال ہمراہ تھے۔ انہوں نے اقامت کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کو ٹھنڈا کرو۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں یہاں تک ٹھنڈا کیا کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے کو دیکھا۔ پھر حضرت بلال نے تکبیر کہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی حرارت سے ہے، پس نماز کو ٹھنڈا کیا کرو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے عصر کی نماز اس وقت ادا کی جب دھوپ آپ یعنی حضرت عائشہ کے حجرے میں آ چکی تھی اور سایہ حجرے سے باہر نہ گیا تھا۔ اس باب میں حضرت انس، ابو اروا، جابر اور رافع بن خدیج سے بھی روایات مروی ہیں۔ رافع بن خدیج سے ایک روایت تاخیر عصر کے بارے میں بھی ہے اور وہ صحیح نہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض صحابہ کرام نے اسے اختیار کیا، ان میں سے حضرت عمر، عبداللہ بن مسعود، عائشہ، انس رضی اللہ عنہم ہیں، اور کئی تابعین نے عصر کو جلدی پڑھنا پسند کیا اور تاخیر کو مکروہ سمجھا۔ عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی مسلک ہے۔ علا بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ وہ بصرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر میں حاضر ہوئے۔ حضرت انس اسی وقت نماز پڑھ کر واپس آئے تھے۔ آپ کا گھر بھی مسجد کے پڑوس میں تھا۔ انہوں نے فرمایا اٹھو اور عصر کی نماز ادا کرو۔ علا بن عبد الرحمن کہتے ہیں
ہم نے اٹھ کر نماز ادا کی۔ واپسی پر آپ نے فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا سورج کی انتظار کرتا رہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان ہو تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مارے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز تم سے زیادہ جلدی پڑھتے تھے اور تم عصر کی نماز میں ان سے زیادہ جلدی کرتے ہو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث بالواسطہ ابن ابی ملیکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح روایت کی ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب اس وقت ادا فرماتے جب سورج غروب ہو کر پردوں کے پیچھے چھپ جاتا۔ اس باب میں حضرت جابر، زید بن خالد، انس، رافع بن خدیج، ابو ایوب، ام حبیبہ، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث موقوفاً آپ سے مروی ہے اور وہ اصحاح ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں سلمہ بن اکوع کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر صحابہ کرام اور تابعین نے تعجیل مغرب کو پسند کیا اور تاخیر کو مکروہ سمجھا، یہاں تک کہ بعض علماء نے مغرب کے لیے صرف ایک ہی وقت کا قول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نماز پڑھانے کا ذکر ہے۔ ابن مبارک اور امام شافعی کا ایک قول میں مسلک یہی ہے۔ عشاء کی نماز کے وقت کے بارے میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں اس نماز کے وقت کا تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز اس وقت پڑھتے جس وقت تیسری رات کا چاند غروب ہوتا ہے۔ ابو بکر محمد ابان نے بالواسطہ عبد الرحمن بن مہدی ابو عوانہ سے اسی سند کے ساتھ اس کی ہم معنی روایت بیان کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حشیم نے بالواسطہ ابی بشیر اور حبیب بن سالم اور نعمان بن بشیر سے روایت کی، لیکن اس سند میں بشیر بن ثابت کا ذکر نہیں۔ ابو عوانہ کی حدیث ہمارے نزدیک اصح ہے کیونکہ یزید بن ہارون نے بالواسطہ شعبہ اور ابو بشر اور ابو عوانہ کی روایت کے ہم مثل حدیث روایت کی ہے۔ عشاء کو تاخیر سے پڑھنے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر گرا نہ سمجھتا تو انہیں عشاء کی نماز تہائی رات یا نصف رات تک دیر سے پڑھنے کا حکم دیتا۔ اس باب میں حضرت جابر بن سمرہ، جابر بن عبداللہ، ابو برزہ، ابن عباس، ابو سعید خدری، زید بن خالد اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر صحابہ کرام اور تابعین نے تاخیر کو اچھا سمجھا ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کو مکروہ سمجھتے تھے۔ اس باب میں حضرت عائشہ، عبداللہ بن مسعود اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث مروی ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو برزہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر علماء نے نماز عشاء سے پہلے سونے کو مکروہ کہا اور بعض نے رخصت دی ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اکثر احادیث میں کراہت کا ذکر ہے اور بعض نے رمضان میں نماز عشاء سے پہلے سونے کی رخصت دی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں گفتگو فرمایا کرتے اور میں ان کے ہمراہ ہوتا۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمرو، اوس بن حذیفہ اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے، اور حسن بن عبید اللہ نے بھی اس حدیث کو بالواسطہ ابراہیم، علقمہ، قیس، جعفی یا ابن قیس حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل واقعے میں روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین اور بعد کے علماء کا نماز عشاء کے بعد گفتگو کے جواز و عدم جواز میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت نے اسے مکروہ سمجھا اور بعض نے مشروط اجازت دی، یعنی علم یا ضروری حاجات کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے۔ اکثر احادیث میں رخصت کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ عشاء کے بعد گفتگو صرف منتظر نماز یا مسافر کے لیے جائز ہے۔ حضرت فروہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کیا، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت میں نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے اور آخر وقت میں معافی کا ذریعہ ہے۔ اس باب میں حضرت علی ابن عمر، عائشہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، 3 کاموں میں دیر نہ کرو۔ نمبر 1، نماز کا جب وقت ہو جائے۔ نمبر 2، جنازہ جب حاضر ہو۔ نمبر 3، بیوہ کے لیے جب رشتہ مل جائے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں فردہ کی یہ حدیث صرف عبداللہ بن عمر عمری کے واسطے سے مروی ہے اور وہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔ اس حدیث کی سند میں اضطراب ہے۔ ابو عمرو شیبانی کہتے ہیں ایک شخص نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا۔ حضور نے فرمایا اپنے وقت پر نماز ادا کرنا۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا چیز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ میں نے عرض کیا اور کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مسعودی، شعبہ، شیبانی اور کئی دوسرے راویوں نے یہ حدیث ولید بن ایزار سے روایت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر 2 مرتبہ بھی نماز آخر وقت میں نہیں پڑھی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند متصل نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں نماز کا اول وقت افضل ہے اور آخر وقت کی بنسبت اول وقت کی فضیلت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کا عمل دلیل ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ افضل عمل ہی کو اختیار فرماتے اور فضیلت کو ترک نہ فرماتے۔ آپ اول وقت میں نماز پڑھتے تھے۔ ابو ولید مکی نے امام شافعی سے اسی طرح بیان کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے نماز عصر رہ گئی گویا کہ اس کی اولاد اور مال ہلاک ہو گئے۔ اس باب میں حضرت بریدہ اور نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری نے بھی اسے بالواسطہ سالم ان کے والد سے روایت کیا۔ اس وقت نماز جلدی پڑھنا جب امام تاخیر کرے، اس بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، میرے بعد کچھ عمرہ ہوں گے جو نماز کو مختار وقت سے مردہ کر کے پڑھیں گے، لہٰذا تم وقت پر نماز ادا کرنا۔ پس اگر تو نے وقت پر یعنی امام کے ساتھ نماز ادا کر لی تو یہ نفلی ہو جائیں گے، ورنہ تو نے کم از کم اپنی نماز کو محفوظ کر لیا۔
اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے۔ کئی علماء کا یہی قول ہے کہ جب امام نماز میں تاخیر کرے تو وقت پر نماز پڑھ لی جائے، پھر امام کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ پہلی نماز فرض شمار ہوگی۔ ابو عمر جونی کا نام عبد الملک بن حبیب ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں نماز سے سو جانے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنگی سو جانے میں نہیں بلکہ جاگنے میں ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو نماز کا پڑھنا بھول جائے یا وہ نماز سے سو جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ اس باب میں حضرت ابن مسعود، ابو مریم، عمران بن حسین، جبیر بن مطعم، ابو جحیفہ، عمر بن امیہ زمری اور ذی خیر یعنی نجاشی کا بھتیجا رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو بیدار ہونے یا یاد آنے کے وقت نماز کا وقت نہ ہو، مثلاً طلوع شمس یا غروب آفتاب کا وقت ہو تو بعض کے نزدیک اسی وقت ادا کرے۔ امام احمد، اسحاق، شافعی اور مالک رحمہم اللہ کا یہی قول ہے، اور بعض علماء نے فرمایا سورج کے نکل آنے یا غروب ہو جانے کے بعد پڑھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نماز پڑھنا بھول جائے یاد آتے ہی ادا کرے۔ اس باب میں حضرت سمرہ اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب کوئی نماز بھول جائے تو یاد آتے ہی وقت ہو یا نہ ہو پڑھ لے۔ امام احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے کہ وہ نماز عصر سے سو گئے، غروب آفتاب کے وقت بیدار ہوئے اور نماز ادا نہ کی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اہل کوفہ کا یہی مسلک ہے، جبکہ ہمارے اصحاب یعنی شافعی مسلک رکھنے والوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے قول کو اختیار کیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں۔ انہوں نے عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، مشرکوں نے جنگ خندق یعنی عبداللہ بن حضرت ابو عبیدہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں۔ انہوں نے یعنی عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، مشرکوں نے جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نمازوں سے مصروف رکھا، یعنی خندق کھودنے کے باعث 4 نمازیں وقت پر نہ پڑھی جا سکی، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، انہوں نے اذان اور اقامت کہی، آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر اقامت کہی، آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی، آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی، پھر اقامت کہی، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ اس باب میں حضرت ابو سعید و جابر رضی اللہ عنہما سے بھی روایات ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایات میں سند کے لحاظ سے کوئی حرج نہیں، البتہ ابو عبیدہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے سماع نہیں کیا۔ یہی مسئلہ علماء نے فوت شدہ نمازوں میں اختیار کیا ہے کہ فوت شدہ نمازوں میں ہر ایک کے لیے تکبیر کہے، اور اگر نہ کہے تو بھی جائز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ خندق والے دن غزوہ احزاب میں کفار کو برا بھلا کہنے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور سورج ڈوب رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے بھی نہیں پڑھی۔ فرماتے ہیں پھر ہم
وادی بطحان میں اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے وضو کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے بعد نماز عصر ادا کی اور پھر مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت سمرہ جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں وسطی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الوسطی سے مراد نماز عصر ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت علی، عائشہ، حفصہ، ابو ہریرہ اور ابو ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں محمد بن اسماعیل بخاری نے علی بن عبداللہ کا قول نقل کیا کہ حضرت سمرہ سے حسن کی روایت حسن ہے اور انہیں سماع حاصل ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں صلاۃ الوسطی کے بارے میں سمرہ کی حدیث حسن ہے۔ اکثر صحابہ کرام اور دیگر علماء کا یہی قول ہے۔ حضرت زید بن ثابت اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں صلاۃ الوسطی سے مراد ظہر کی نماز ہے، جبکہ حضرت ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم کے نزدیک اس سے مراد صبح کی نماز ہے۔ حبیب بن شہید کہتے ہیں مجھے محمد سیرین نے کہا کہ حضرت حسن سے پوچھو، انہوں نے حدیث عقیقہ کس سے سنی؟ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا میں نے سمرہ بن جندب سے سنی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں مجھے امام بخاری نے علی بن عبداللہ اور قریش بن انس کے واسطے سے خبر دی ہے۔ امام بخاری علی کا قول نقل کرتے ہیں کہ حدیث سمرہ صحیح ہے اور اسی سے انہوں نے استدلال بھی کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے کئی صحابہ کرام سے، جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں رضی اللہ عنہم اور وہ میرے نزدیک محبوب ترین ہیں، سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک نفلی نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت علی، ابن مسعود، ابو سعید، عتبہ بن عامر، ابو ہریرہ، ابن عمر، سمرہ بن جندب، سلمہ بن اکوع، زید بن ثابت، عبداللہ بن عمرو، معاذ بن عفرہ، سنابہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع حاصل نہیں۔ عائشہ، کعب بن مرہ، ابو امامہ، عمرو بن ابسہ، یعلی بن امیہ اور معاویہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کی حضرت عمر رضی اللہ عنہم سے روایت صحیح ہے۔ اکثر صحابہ کرام اور بعد کے فقہا کا یہی مسلک ہے کہ صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک نماز نفل پڑھنا منع ہے، البتہ قضا نمازیں ان دونوں وقت میں پڑھ سکتا ہے۔ علی بن مدینی کہتے ہیں یحییٰ بن سعید نے شعبہ کے واسطے سے کہا ہے کہ قتادہ نے ابو العالیہ سے صرف 3 حدیثیں سنی ہیں۔ ایک حدیث عمر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک اور صبح کے بعد طلوع آفتاب تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ دوسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے یہ کہنا مناسب نہیں کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں۔ تیسری حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہ قاضی 3 ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں ادا فرمائیں کیونکہ آپ کے پاس مال آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقسیم کے باعث ظہر کی 2 سنتیں نہ پڑھ سکے، لہٰذا انہیں عصر کے بعد پڑھا، پھر دوبارہ کبھی آپ نے ان کو اس وقت نہیں پڑھا۔ اس باب میں حضرت عائشہ، ام سلمہ، میمونہ، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن عباس حسن ہے اور کئی راویوں سے مروی ہے۔
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں، اور یہ اس روایت کے خلاف ہے کہ آپ نے عصر کے بعد غروب آفتاب تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اور حضرت ابن عباس کی حدیث اصحا ہے، اور آپ نے فرمایا حضور نے پھر کبھی ایسا نہیں کیا۔ حضرت زید بن ثابت سے حدیث ابن عباس کے ہم معنی روایات منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس باب میں کئی روایات منقول ہیں۔ آپ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عصر کے بعد میرے ہاں تشریف لاتے 2 رکعتیں ادا فرماتے۔ حضرت عائشہ سے بالواسطہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر اور صبح کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا جب تک کہ سورج طلوع یا غروب نہ ہو جائے۔ اکثر علماء کا اجماع ہے کہ ان دونوں وقتوں میں نماز نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ مکہ مکرمہ میں طواف کے بعد کی اجازت مستثنیٰ ہے، کیونکہ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہے۔ بعض صحابہ کرام اور بعد کے فقہا یہی فرماتے ہیں۔ امام شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے، جبکہ بعض صحابہ کرام اور بعد کے فقہا کے نزدیک مکہ مکرمہ میں بھی ان 2 اوقات میں نماز مکروہ ہے۔ سفیان ثوری، مالک بن انس اور بعض اہل کوفہ کا یہی مسلک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 2 اذانوں یعنی اقامت و اذان کے درمیان نماز کی اجازت ہے، جو چاہے پڑھے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں عبداللہ بن مغفل کی حدیث حسن صحیح ہے۔ مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد نماز پڑھنے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک نہیں پڑھنی چاہیے، جبکہ کئی صحابہ کرام سے روایت ہے کہ وہ مغرب کی نماز سے پہلے اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ امام احمد اور اسحاق فرماتے ہیں پڑھ لے تو اچھا ہے، اور یہ ان کے نزدیک مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص طلوع آفتاب سے قبل صبح کی 1 رکعت پالے اس نے صبح پالی، اور جس کو غروب آفتاب سے قبل عصر کی 1 رکعت مل جائے اس نے عصر کو پا لیا۔ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ہمارے اصحاب امام شافعی، احمد اور اسحاق یہی کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک حدیث کا حکم اصحاب عذر کے لیے ہے، مثلا کوئی شخص سو گیا یا بھول گیا اور طلوع و غروب کے وقت بیدار ہوا یا اسے نماز یاد آ گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں 2 نمازوں ظہر اور عصر نیز مغرب عشاء کو جمع کیا، حالانکہ نہ تو حالت خوف تھی اور نہ ہی بارش۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اس سے حضور کا کیا ارادہ تھا؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حرج سے بچانے کا ارادہ فرمایا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن عباس آپ سے کئی طرق کے ساتھ مروی ہے۔ جابر بن زید، سعید بن جبیر اور عبداللہ بن شفیق عقیل نے اسے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا عذر 2 نمازوں کو جمع کیا وہ کبیرہ گناہ کے ایک دروازے سے داخل ہوا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حنش بن قیس علماء حدیث کے نزدیک ضعیف ہے۔ امام احمد نے اسے ضعیف قرار دیا۔ اہل علم کا اس بات پر عمل ہے کہ 2 نمازیں یا تو سفر میں جمع کی جا سکتی ہیں یا میدان عرفات میں۔ بعض تابعین نے مریض کو 2 نمازیں جمع کرنے کی رخصت دی ہے۔ امام احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بارش کی وجہ سے بھی 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔
امام شافعی، احمد اور اسحاق کا یہی مسلک ہے۔ البتہ امام شافعی کے نزدیک بیمار کو اس بات کی اجازت نہیں۔ 2 نمازوں کو عذر کی وجہ سے جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے وقت میں 2 نمازوں مثلاً ظہر کے وقت عصر کی نماز بھی ہو کو۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم بوقت صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور میں نے اپنا خواب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سچا خواب ہے، تم حضرت بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند ہے، ان کو وہ کلمات بتاتے جاؤ جو آپ کو خواب میں بتائے گئے، اور وہ ان کلمات کے ساتھ لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں۔ راوی فرماتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کی اذان سنی تو سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ جلدی کی وجہ سے آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، عبداللہ بن زید کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ابراہیم بن سعد نے محمد بن اسحاق کے واسطے سے یہی حدیث مکمل اور طویل ذکر کی ہے، اور اس میں اذان کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور اس میں اذان کے کلمات 2 مرتبہ اور تکبیر کے 1 مرتبہ کا بھی ذکر ہے۔ عبداللہ بن زید سے ابن عبد ربی مراد ہیں، جن کو عبد ربی بھی کہا جاتا ہے۔ ان سے حدیث اذان کے علاوہ کوئی دوسری صحیح حدیث ہم نہیں جانتے۔ عبداللہ بن زید بن عاصم مازانی، عباد بن تمیم کے چچا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو لوگ مدینہ طیبہ میں آئے تو باہم جمع ہو کر اوقات نماز کا اندازہ لگایا کرتے تھے، ان کو بلانے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ ایک دن انہوں نے باہم مشورہ کیا، بعض نے کہا عیسائیوں کی طرح ناقوس بنا لیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی لکڑی، بعض نے کہا یہودیوں کی طرح کا ایک سینگ رکھ لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم کوئی آدمی مقرر نہیں کر لیتے جو نماز کے لیے پکارے؟ راوی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال اٹھو اور لوگوں کو نماز کے لیے پکارو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، یہ حدیث ابن عمر کی حدیث کی بنسبت حسن صحیح غریب ہے۔ حضرت ابو محذرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا اور اذان کا 1 حرف سکھایا۔ ابراہیم کہتے ہیں، ہماری اذان کی طرح۔ بشر کہتے ہیں، میں نے کہا مجھے بھی بتائیں، پس انہوں نے ترجیح کے ساتھ اذان بیان کی۔ امام ترمذی کہتے ہیں، اذان کے بارے میں ابو محذرہ کی حدیث صحیح اور کئی طرق سے آپ سے مروی ہے۔ مکہ مکرمہ میں اسی پر عمل ہے اور یہی امام شافعی کا مسلک ہے۔ ترجیح کے معنی کلمات شہادت کو پہلے پست آواز اور پھر بلند آواز سے کہنا ہے۔ علماء احناف فرماتے ہیں کہ اذان میں ترجیح نہیں، حضرت عبداللہ بن زید آہستہ آہستہ کلمات بولتے جاتے تھے اور حضرت بلال بلند آواز سے اذان کہتے، اس لیے یہ صرف اس وقت محض تعلیم کے لیے تھا۔ حضرت ابو محذرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان 19 کلمات اور تکبیر 17 کلمات سکھائی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو محذرہ کا نام سمرہ بن مغیرہ ہے۔ بعض علماء نے اس پر عمل کیا ہے۔ ابو محذرہ سے ہی روایت ہے کہ وہ اقامت کے کلمات 1 بار کہتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے کلمات 2 مرتبہ اور اقامت کے کلمات 1 مرتبہ کہنے کا حکم دیا گیا۔ اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، حضرت انس کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض صحابہ کرام اور تابعین کا اسی پر عمل ہے
اور امام مالک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی مسلک ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان اور اقامت 2 مرتبہ تھی، یعنی کلمات 2 مرتبہ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، عبداللہ بن زید کی حدیث کو اعمش نے بالواسطہ عمرو بن مرہ اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے حالت خواب میں اذان دیکھی، اور یہی حدیث اس دوسری سند کے ساتھ بھی مروی ہے۔ شعبہ نے بالواسطہ عمرو بن مرہ اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ صحابہ کرام سے روایت کی۔ یہ حدیث اس حدیث کی بنسبت صحیح ہے جس میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے بالواسطہ عبداللہ بن زید سے روایت کی ہے، کیونکہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کو عبداللہ بن زید سے سماع حاصل نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں اذان اور اقامت دونوں کے کلمات 2 مرتبہ ہیں۔ سفیان ثوری، ابن مبارک اور اہل کوفہ، امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے متبعین رحمہم اللہ کا یہی مسلک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے بلال، جب تم اذان کہو تو کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہو، اور اقامت کہتے ہوئے جلدی جلدی کہو، اور اذان و اقامت کے درمیان اتنا وقفہ کرو کہ کھانا کھانے والا کھانا کھانے سے، پانی پینے والا پینے سے، اور قضائے حاجت کو جانے والا اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے، اور مجھے دیکھے بغیر نماز کے لیے کھڑے نہ ہو۔ حضرت عبد بن حمید نے بالواسطہ یونس بن محمد عبد المنعم سے اسی کے ہم معنی روایت نقل کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو ہم صرف اسی سند یعنی عبد المنعم کی روایت سے پہچانتے ہیں، اور وہ مجہول سند ہے۔ حضرت عون بن ابی جحیفہ اپنے والد سے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، میں نے حضرت بلال کو دیکھا، وہ اذان کہہ رہے تھے اور اپنے چہرے کو دائیں بائیں پھیرتے تھے۔ آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی تھیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے بنے ہوئے ایک سرخ خیمے میں تشریف فرما تھے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نیزہ لے کر آپ کے پاس سے نکلے اور اسے چٹیل میدان میں گاڑ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی۔ سامنے سے کتے اور گدھے گزر رہے تھے۔ آپ سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے، گویا کہ میں آپ کی پنڈلیوں کی چمک اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ وہ حلہ یعنی تبری تھا، اور امام ترمذی فرماتے ہیں، ابو جحیفہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ مؤذن اذان پڑھتے وقت اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالے۔ بعض کہتے ہیں اقامت میں بھی اسی طرح کرے۔ اوزائی اس کے قائل ہیں۔ ابو جحیفہ کا نام وہب السوائی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف صبح کی نماز میں تصاویب کیا کرو۔ اس باب میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، حدیث بلال کو ہم صرف ابو اسرائیل ملائی کی روایت سے جانتے ہیں، اور ابو اسرائیل کو حکم بن عتیبہ سے سماع حاصل نہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، ابو اسرائیل نے حسن بن عمارہ کے واسطے سے حکم بن عتیبہ سے روایت کی ہے۔ ابو اسرائیل کا نام اسماعیل بن ابو اسحاق ہے، اور وہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔ تصاویب کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں تصاویب صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنے کا نام ہے۔ ابن مبارک اور احمد کا یہی قول ہے۔ امام اسحاق تصاویب کے بارے میں کچھ اور کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، یہ ایک ایسا کام ہے جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے شروع کیا، کیونکہ جب مؤذن اذان دیتا تو لوگ مسجد کو جانے میں تاخیر کرتے، تو پھر مؤذن اذان و اقامت کے دوران کہتا، قد قامت الصلاۃ، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، نماز کھڑی ہو گئی، نماز کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، تصاویب جو امام اسحاق نے بیان کی اسے علماء نے مکروہ کہا،
اور یہ بدعت ہے۔ ابن مبارک اور احمد نے تصاویب کی جو تفسیر کی ہے کہ مؤذن صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہے، یہ قول صحیح ہے، اسی کو تصاویب کہا جاتا ہے، اور بعض علماء نے اسے ہی پسند فرمایا اور جائز کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا کرتے تھے۔ حضرت مجاہد سے روایت ہے، میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ہمراہ مسجد میں داخل ہوا، اذان ہو چکی تھی اور ہم نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ مؤذن نے تصاویب کہی تو حضرت عبداللہ بن عمر مسجد سے باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، ہمیں اس بدعتی کے پاس سے لے چلو، اور آپ نے نماز نہ پڑھی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، اس تصاویب کو حضرت عبداللہ بن عمر نے ناپسند کیا کیونکہ یہ بعد کے لوگوں نے شروع کی۔ تصاویب کے معنی رجوع کرنا ہے، اور اصطلاح میں اذان کے بعد دوبارہ لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ علماء کے نزدیک تصاویب تمام نمازوں میں مستحب ہے۔ حضرت زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے لیے اذان کہنے کا حکم دیا۔ میں نے اذان کہی، پھر جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بھائی سدائی نے اذان کہی ہے، اور جو اذان کہے وہی اقامت بھی کہے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، زیاد کی اس حدیث کو ہم صرف آفریقی کے واسطے سے جانتے ہیں، اور آفریقی محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ یحییٰ بن سعید قطان وغیرہ نے اسے ضعیف قرار دیا۔ امام احمد فرماتے ہیں، میں آفریقی کی روایت کو نہیں لکھتا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، میں نے امام بخاری کو دیکھا، وہ آفریقی کی تقویت فرماتے تھے اور کہتے وہ مقارب الحدیث ہے۔ اکثر علماء اس مسئلے پر عمل ہے، جو اذان کہے وہ اقامت کہے۔ مؤذن کی اجازت سے دوسرا شخص بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ حدیث میں بلا اجازت رضامندی کی ممانعت ہے، نیز بہتر یہی ہے کہ مؤذن ہی اقامت کہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صرف باوضو شخص ہی اذان کہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز کے لیے وہی ندا دے جو باوضو ہو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، یہ پہلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث جسے ابن وہب نے مرفوعاً بیان نہیں کیا، وہ ولید بن مسلم کی روایت کی بنسبت اصح ہے۔ زہری کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع حاصل نہیں ہے۔ بے وضو اذان کہنے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں مکروہ ہے، امام شافعی اور امام اسحاق کا یہی قول ہے، جبکہ بعض علماء نے رخصت دی ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک اور امام احمد کا یہی مسلک ہے۔ سماک بن حرب نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن اقامت میں تاخیر کرتا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھتا تو نماز کے لیے اقامت کہتا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، جابر بن سمورہ کی حدیث حسن ہے، اور سماک کی روایت کو ہم صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں۔ بعض علماء کا یہی مسلک ہے کہ مؤذن اذان کا زیادہ مالک ہے اور امام اقامت کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت سالم اپنے والد ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال رات کو ہی اذان دے دیتے ہیں، پس تم ابن ام مکتوم کی اذان سننے تک کھایا پیا کرو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، اس باب میں حضرت ابن مسعود، عائشہ، انیسہ، انس، ابو ذر اور سمورہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کا رات کو اذان دینے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اگر رات کو ہی صبح کی اذان دے دی جائے تو جائز ہے، لوٹائی نہ جائے۔ امام مالک، ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔
بعض علماء کے نزدیک رات کو دی ہوئی اذاں لوٹائی جائے۔ سفیان ثوری کا یہی مسلک ہے۔ حماد بن سلمہ نے بالواسطہ ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت بلال نے رات کو ہی اذاں دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اذاں کہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ بندہ یعنی حضرت بلال وقت اذاں سے غافل ہو گیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غیر محفوظ ہے اور صحیح روایت وہ ہے جسے عبید اللہ بن عمر وغیرہ نے بالواسطہ نافع حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ حضرت بلال رات کو ہی اذاں دے دیتے ہیں، لہٰذا ابن ام کلثوم کی اذاں تک کھایا پیا کرو۔ عبدالعزیز بن ابو رداد نے نافع سے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مؤذن نے ایک مرتبہ رات کو ہی اذاں دے دی تو آپ نے لوٹانے کا حکم دیا، اور یہ صحیح نہیں کیونکہ نافع نے حضرت عمر سے بالواسطہ بیان کیا، حالانکہ درمیان میں واسطہ ہے۔ شاید حماد بن سلمہ نے ابن عمر کا اثر ہی مراد لیا ہو۔ صحیح روایت وہ ہے جسے عبید اللہ بن عمر وغیرہ نے نافع کے واسطے سے اور زہری نے بالواسطہ سالم حضرت ابن عمر سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رات کو ہی اذاں دے دیتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اگر حماد کی روایت صحیح ہوتی تو اس حدیث کا کوئی مطلب نہ ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رات کو ہی اذاں دے دیا کرتے ہیں، یعنی ان کی عادت ہی یہ ہے۔ اگر آپ لوٹانے کا حکم فرماتے تو یہ نہ کہتے کہ وہ رات کو ہی اذاں دے دیا کرتے ہیں۔ علی بن مدینی کہتے ہیں حماد بن سلمہ کی روایت غیر محفوظ ہے اور اس میں حماد بن سلمہ سے قطع واقع ہوئی ہے۔ حضرت ابو شعثہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی عصر کی اذان کے بعد مسجد سے باہر گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس شخص نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس باب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح حدیث ہے۔ صحابہ کرام اور بعد کے فقہا کا اس مسئلے پر یہی عمل ہے کہ کوئی شخص اذان کے بعد بلا عذر باہر نہ جائے، بے وضو ہونا یا کوئی ضروری کام عذر ہے۔ ابراہیم نقی فرماتے ہیں اقامت سے پہلے پہلے جا سکتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ اس کے لیے ہے جو باہر جانے کے لیے معقول عذر رکھتا ہو۔ ابو شعثہ کا نام سلیم بن اسفد ہے اور وہ اشعث بن ابو شعثہ کا والد ہے۔ اشعث نے بھی یہ حدیث اپنے والد ابو شعثہ سے روایت کی ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اور میرا چچا زاد بھائی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سفر کرو تو اذان کہو، اقامت کہو اور تم میں سے بڑا امام بنے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر علماء کا اس پر عمل ہے۔ انہوں نے سفر میں اذان کو پسند کیا، بعض کہتے ہیں اقامت کافی ہے کیونکہ اذان اس کے لیے ہے جو لوگوں کو جمع کرنا چاہتا ہو۔ پہلا قول اصحا ہے اور امام احمد اور اسحاق اسی کے قائل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 7 سال ثواب کی نیت سے اذان کہے اس کے لیے جہنم سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس باب میں حضرت ابن مسعود، صوبان، معاویہ، انس، ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ ابن عباس کی حدیث غریب ہے۔ ابو شعیلہ کا نام یحییٰ بن واضح ہے اور ابو حمزہ سکری کا نام محمد بن میمون ہے۔ جابر بن زید جوفی کو علماء حدیث نے ضعیف کہا اور یحییٰ بن سعید و عبد الرحمن نے اسے چھوڑا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے جارود سے سنا، انہوں نے وکی کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر جابر جوفی نہ ہوتا تو اہل کوفہ حدیث کے بغیر ہوتے، اور اگر حماد نہ ہوتے تو اہل کوفہ بغیر فقہ کے ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ضامین ہے اور مؤذن امانت دار ہے۔ اے اللہ، ائمہ کی رہنمائی فرما اور مؤذنوں کو بخشش دے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، اس باب میں حضرت عائشہ، سہل بن سعد اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ سفیان ثوری، حفص بن قیاس اور کئی دوسرے راویوں نے یہ حدیث بالواسطہ اعمش و ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ ازباد بن محمد نے اعمش سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ابو صالح کے واسطے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ نافع بن سلیمان نے یہ حدیث محمد بن ابو صالح اور ابو صالح کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، میں نے ابو زرع کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ سے ابو صالح کی روایت حضرت عائشہ سے روایت کی نسبت سے اصح ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، میں نے امام بخاری سے سنا کہ بالواسطہ ابو صالح حضرت عائشہ کی روایت اصح ہے۔ علی بن مدینی سے مذکور ہے کہ ابو صالح کی روایت نہ تو حضرت ابو ہریرہ سے ثابت ہے اور نہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان سن کر وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ اس باب میں حضرت ابو رافع، ابو ہریرہ، ام حبیبہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن ربیعہ، عائشہ، معاذ بن انس اور معاویہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، ابو سعید کی حدیث حسن صحیح ہے۔ معمر اور کئی دوسرے راویوں نے اسی طرح زہری سے روایت کیا۔ عبد الرحمن بن اسحاق نے بھی زہری سے یہ حدیث سعید بن مسیب کے واسطے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ مالک کی روایت اصح ہے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پر عامل بنا کر بھیجتے وقت مجھ سے آخری وعدہ یہ لیا کہ میں ایسا مؤذن مقرر کروں جو اذان پر اجرت نہ لے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، عثمان کی حدیث حسن ہے، علماء کا اس پر عمل ہے اور انہوں نے اذان پر اجرت کو مکروہ کہا اور مؤذن کے لیے ثواب کی نیت سے اذان دینے کو مستحب قرار دیا۔ متاخرین فقہا نے لوگوں میں سستی دیکھ کر اجرت کی اجازت دی ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ اگر لوگ بطور خود مؤذن کو دیں تو بالاتفاق جائز ہے۔